اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 12 ہمارا شروع ہے اور سورہ ہود بھی الحمدللہ جاری ہے، جس میں آج ہم اس کا رکوع نمبر 10 یعنی آخری رکوع پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سیکنڈ لاسٹ رکوع میں شروع کیا تھا، آیت نمبر 109 تک پڑھ لیا تھا۔ آج آیت نمبر 110 سے 123 تک انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ اس کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ تو آیت کے ابتدا میں یہ کہ جو تورات ان پر نازل کی گئی اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی وجہ تو حسد تھی، جس کی بنیاد پر وہ آیات جس میں شریعت محمدی کا ذکر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارک بیان کی گئی تھی، یعنی ان کی تعریفات کی گئی تھی، ان کو حسد کے طور پر بدل دیتے تھے۔ دوسرا اختلاف ان میں جون سی آیات میں سزاؤں کا ذکر ہوتا، سزائیں مینشنڈ ہوتی کہ آپ اگر جس طرح قرآن کریم میں بھی ممنوعات کا بیان ہے، اور فرمایا بھی گیا کہ اگر کوئی ممنوع کام کرے گا، حرام کام کرے گا تو اس کو یہ سزا بھی دی جائے گی، تو بالکل ان کی شریعت میں بھی ایسا تھا، لیکن انہوں نے اپنی منمانی شریعت بنانے کی کوشش کی، اپنی مرضی سے آیتوں میں رد و بدل کیا۔ پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے مزید اس میں اختلافات پیدا کر دیے، تو ان تمام کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے رب کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، عذاب کا دن مقرر اللہ کی طرف سے کر دیا گیا تھا، تب بھی اور اب بھی ہمیشہ، اور قیامت کا دن بھی رب کی طرف سے طے ہی ہے۔ رب فرماتا ہے جو بات طے ہے وہ طے ہے، اگر ان کے اعمال کی وجہ سے جو چیز پہلے سے آلریڈی رب العالمین نے، جس طرح مالک یوم الدین ہے وہ ذات، قیامت کا دن آنا ہے، اور اسی قیامت کے دن پر ہی ہمارا ایمان، امیدیں اور توکل جڑا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ہم سے زیادتی بھی کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا اللہ سے امید ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا۔ بالکل اسی طرح یہ چیز ہمیں ڈراتی بھی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی نہ کریں، کیونکہ ہمیں بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ میں نے قیامت کا دن طے ہی اسی لیے رکھا ہے، وہ مقرر ہی اس لیے کر دیا گیا تاکہ ان کے تمام لوگوں کے جو آپس میں اختلافات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، حق ظاہر ہو جائے، باطل مٹ جائے، اور حق روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ جس شک میں پڑے ہوئے ہیں یہ دھوکے میں ڈال دینے والا ہے۔ ان کے شکوک و شبہات کس قسم کے تھے؟ جنت اور جہنم کو لے کر بھی، ذات باری تعالیٰ کو لے کر بھی، انبیاء علیہ السلام کو لے کر بھی، تو ہر قسم کی شکوک جو انہوں نے اپنے دلوں میں پال رکھے ہیں، اپنے عقائد میں استوار کر رکھے ہیں، رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ تمام قسم کے شکوک و شبہات ان کے دور ہو جائیں گے۔ یہ جو جن شکوک و شبہات میں پڑے دھوکے میں ڈال دینے والے، مراد کیا ہے؟ جس طرح وہ ان کا کنسیپٹ ہے یہودیوں کا، نصارہ کا، اور خاص طور پر یہاں پر یہودیوں کا ذکر ہے، تو بات کر لیں ان لوگوں کی، اس عقیدے کے ماننے والوں کی جو کہتے تھے، جس کا ذکر ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ ہم آگ میں نہیں جلائے جائیں گے مگر کچھ عرصہ، اور کچھ عرصہ سے مراد 40 دن تھے کہ جتنے دن ہمارے آبا نے بچڑے کی پوجا کی اتنے دن ہی ہم عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اس کے علاوہ جنت ہے ہمارے لیے۔ تو اس قسم کے جو انہوں نے اپنے عقائد میں شکوک و شبہات پال رکھے ہیں، من گڑت عقیدے بنا رکھے ہیں، رب فرماتا ہے ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بے شک ان میں سب کو تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا اجر دے گا، بدلہ دے گا یا اجر دے گا، بے شک وہ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے، تو تم ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ذکر ہے کہ تم ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، تو یہاں پر صبر کرنے کا فاستقم،
استقامت پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ استقامت پہ ہیں اور استقامت ہی اختیار کیے رکھیں، کیونکہ جس طرح سے آپ کو مشرکین مکہ جھٹلاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، بالکل ایسا ہی پچھلی قوموں نے کیا، یہ روش ان کی بھی تھی، تو جو ان کا حال ہوا یہی حال آپ کو جھٹلانے والوں کا ہوگا، لہٰذا آپ استقامت کے ساتھ سلسلہ تبلیغ جاری رکھیں، ٹھیک ہے، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں جو مراد ہے نا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اول تو علماء فرماتے ہیں یہاں مقصد یہ ہے کہ ظالموں کی خوشامد، یعنی کوئی اگر ظالم ہے اور ہم اس کی خوشامد اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا رہے، اگر کوئی طاقتور ہے تو ہم اس کے منہ پہ اچھے اس لیے ہیں، اس کو اچھا ہی کہہ رہے ہیں، اور ہم اس کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، کیوں؟ ہمارا اپنا نقصان ہے دنیاوی طور پہ، اس چیز سے منع کیا گیا کہ ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر اس سے مراد خوشامد بھی ہے۔ دوسرے علماء کے نزدیک اس سے مراد اطاعت کرنے سے منع کیا گیا، یعنی ظالموں کی اطاعت نہ کرو، اور مزید علماء کرام کے نزدیک یہ بھی اس کا معنی نکلتا ہے کہ ظالموں کی طرف قلبی میلان مت رکھو، یعنی ہے نا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو، یعنی ان سے محبت نہ کرو، قلبی میلان نہ رکھو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی ان کا ظلم جائز یا درست لگنے لگے، اور عین ممکن ہے کہ تم بھی ظالم بھی ہی بن جاؤ اور تم بھی وہی روش اختیار کرو جو ان کی ہے، لہٰذا اس عمل سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد حکم یہ ہوا، اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ دن کے دونوں کناروں سے مراد اول تو یہاں پر ظاہری طور پر ایک کنارہ کون سا ہے؟ دن کا ابتدائی فجر، ٹھیک ہے، اور یہاں دن سے یعنی نہار مراد ہے، یوم مراد، اب یہ نا طرفہ یہ نہار، تو وہ والا دن مراد ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم ٹائمنگز نمازوں کی پہ بات کریں گے، تو یہ یوم پورے دن کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، کہ بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ جی 5 نمازوں کا حکم اس آیت میں نہیں ہے، 2 کا ہے یا سم تھنگ اس طرح، تو وہ پروف کرنے لگی ہوں بھی کہ ابتدائی حصے میں فجر آ جاتی ہے، اور پھر جب دن چڑھتا ہے، نہار کا ذکر کیا گیا نا، مکمل دن ہوتا ہے تو ظہر کا وقت آتا ہے، بالکل اسی طرح دوسرے کنارے پر جہاں کنارے کی بالکل ابتدا ہوتی ہے، مغرب تو ہے ہی لیکن وہ دن ڈھل چکا ہوتا ہے، سورج ڈھل چکا ہوتا ہے جب عصر کا وقت آتا ہے، یعنی دن کا جو سیکنڈ ٹائم ہے، جو آخری حصہ ہے، وہ ہمارا عصر اور مغرب کی نماز کے ساتھ سمٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں، اس میں عشاء، نماز عشاء بھی آ جاتی ہے، اور جو نفلی عبادات ہے، قیام اللیل ہے، نماز تہجد ہے، اور بھی کسی قسم کی اگر نوافل بندہ ادا کرنا چاہے تو رب العالمین کی طرف سے اسے حکم ہے۔ یہ میری آیت کا، یہ جو آیت کا حصہ، یہ میرا بہت فیوریٹ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بہت ہی زیادہ توجہ طلب آیت ہے اور بہت ہی زیادہ توجہ طلب بات ہے۔ ایک انسان، اس کو میں اس آسان الفاظ میں بتاؤں گی، میں زیادہ تفسیری گفتگو نہیں کروں گی کہ آپ بس تفسیر کی حد تک رہیں اور آپ اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی نہ کر سکیں، میں ایسا نہیں چاہتی، میں ریلیٹ کروں گی اپنی ذات سے، میں ریلیٹ کر کے بتاؤں گی آپ کی اپنی ذات سے۔ ہم میں سے بعض اوقات گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں جانے انجانے میں، اور پھر شرمندہ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اپنے گناہوں سے رجوع اس لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ فار ایگزامپل آپ نے بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ اب ہم نے دین کو اختیار کیا تو الٹا ہمارا مزید مذاق اڑایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور میں دنیاوی اعمال کے حوالے سے دنیا کے یہ جو لوگ ہیں، دنیاوی لوگ، مٹیریلسٹک، ان کی اگر لینگویج میں بات کریں تو ایک محاورہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور ایسے لوگوں کو جو کہ توبہ کرتے ہیں چاہے عمر کے آخری حصے میں، اس کا مذاق اس طرح کہہ کے اڑایا جاتا ہے، اور بہت سے گناہ ہم اس لیے بھی نہیں چھوڑتے کہ یہ نہیں چھوٹ رہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے آلریڈی اتنے کر لیے ہیں، بخشے جانا ہوا تو بخشے جائیں گے، اور ہم آخری نبی کی امت ہیں، اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کنسیپٹس ہمارے اندر ہیں۔ کوشش کریں، جو میں بات سمجھانا چاہ رہی ہوں، کہ جو گناہ ہیں ان کو نیکی مٹا دیتی ہے،
جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ پہلے کیا کر چکا ہے، بس وہ اللہ کی رحمت کی طرف لو لگائے، امید رکھے، اس کی رحمت کی طرف دیکھے، اور اللہ کو انسان جیسا گمان کرتا ہے وہ اللہ کو ویسا ہی پاتا ہے۔ تو جب گناہ ہو چکے ہیں تو کیوں نہ پھر نیکیوں میں اپنی زندگی کو بدلا جائے اور نیکیاں کی جائیں، اور پھر نیکیاں جب کنٹینیوسلی کی جائیں گی تو کیا ہوگا، جو گزشتہ گناہ ہیں ان کی بھی معافی اللہ کی طرف سے۔ اور عام اعلان ہے اس آیت میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اگر تم توبہ کرتے ہو، نیکیاں اختیار کرتے ہو تو تمہارے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو یہ ایک کھلی امید ہے روز روشن کی طرح کہ کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس یا نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سٹیپ بائی سٹیپ گزارنا چاہیے اور امپروومنٹ لے کر آنی چاہیے، اور جو کر چکے، جو ہو چکا، جو ابھی بھی سٹل ہو جاتا ہے بھولے بھٹکے سے ہم کر لیتے ہیں، تو اس پہ اڑ کے یا اس عمل کو نہ چھوڑا جائے، یا اس پہ اڑ کے کہ اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی یا یہ نہیں معاف ہوگا تو اب کیا کیا جائے، اب زندگی خراب کر ہی لی ہے تو باقی کی بھی ایسے گزار لیجئے، ایسے والے کنسیپٹس اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ بالکل اسی طرح آیت کا دوسرا حصہ بھی میں آپ کی، ایک اور آیت میرے ذہن میں آئی تھی قرآن پاک کی، تو اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ قرآن کریم میں بعض مقامات پہ یہ بھی ذکر آیا ہے کہ کچھ لوگوں کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، سیم اسی طرح بعض عمل ایسے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں سائڈز ہمارے سامنے واضح ہیں، ہم نے اللہ کے حکم سے، اپنی کوشش سے یہ بات اپنے عمل میں سے ثابت کرنی ہے اللہ کی توفیق سے، کہ ہم نے وہ نیکیاں، وہ امور کرنے ہیں جو ہمارے گزشتہ گناہوں کو مٹا دیں، جو کہ نسبتاً نیکیوں سے، نیک اعمال سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے وہ بہت زیادہ گناہوں کو اپنی نیکیوں سے پیورٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہم وہ نیکیاں کریں تاکہ ہمارے گزشتہ گناہ مٹ جائیں، نہ کہ علیہ اعوذ باللہ، اللہ ہمیں اللہم لا تجعلنا منہم، ان لوگوں سے بچائے کہ جن کے پاس آلریڈی ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی نیک عمل ہے ہی ہے تو اللہ ایسے برے عمل سے ہمیں ہمیشہ بچا کے رکھے کہ جس کی وجہ سے ہماری وہ نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ آیت ان کے دکھوں کا مداوع ہے، ان کے دکھوں پر یہ ملم پٹی کی طرح لگتی ہے، جو کہ ہمیشہ روتے ہیں کہ صبر کا، ہم نے بہت صبر کر لیا، بہت مصائب و آلام دنیا میں دیکھ لیے، اور لوگوں نے پھر بھی بہت تکلیفیں دی، اور ہم کہاں جائیں، کیا کریں۔ رب فرما رہا ہے کہ تم صبر کرتے جاؤ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ نے تو اجر دینا ہے، اور دنیا کے اندر تمام چیزوں سے بہتر وہ ہے جو ہمیں آخرت میں انعام دیا جائے گا، وہ رسول اللہ کی شفاعت سے جو جنت عطا کی جائے گی، رسول اللہ کا ساتھ عطا کیا جائے گا، وہ دنیا ہو ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور سیم اسی طرح کفار مکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اہل ایمان کو ایذائیں دیتے تھے، یہ صورت ہجرت سے پہلے کی ہے، جیسا کہ ہم نے اس کے شان نزول میں پڑھا تھا، تو یہ مکی دور ہے جس میں بہت زیادہ مصائب و آلام کا سامنا تھا، تو مسلمانوں کو اس آیت سے دلاسا دیا گیا کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ نیکی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دینے والا ہے۔ تو تم پہلی گزری ہوئی قوموں میں کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے، تو تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں میں کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، البتہ ان میں تھوڑے ہی ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت میں پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ مجرم تھے۔ تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، حالانکہ ان میں رہنے والے کچھ لوگ اچھے ہوں، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ آیات میں بھی پڑھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے تو وہ تمام حجتیں تمام ہونے کے بعد ہی عذاب آتا ہے، کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی بھیجا، کتابوں کو بھی، اپنے پیغامات کو بھی، پھر کوئی نہ مانے تو وہ عذاب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ ادروائز اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلا وجہ کسی کی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اللہ نے انہیں
کے لیے پیدا فرمایا، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی، اور بے شک ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا، اور بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ اب یہاں پر وہ تقدیر کی بات آ جاتی ہے، تقدیر مبرم اور غیر مبرم، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر آپ نے دوبارہ سے لیکچر لے لینا ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ یہ آیت واضح ہو سکے کہ کیا چیزیں ابد سے طے ہیں اور کہاں پر اختیارات ہمیں دے دیے گئے ہیں، اور کس تقدیر کی بنیاد پر ہی ہمارے جنت یا جہنم کے، ہمارے نیکیاں گناہوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں۔ تو یہ جتنے بھی واقعات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوموں کی جو نافرمانی تھی اس سے قوموں کو ہی نصیحت لینی چاہیے، یعنی وہ امتوں نے نافرمانی کی، ان کا انجام کیا ہوا، اس سے ہمیں بینگا امت محمدی سبق لینا چاہیے، نصیحت قبول کرنا چاہیے، عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور انبیاء کرام کی جو روش تھی ان کے اپنی قوموں کے مد مقابل وہ کس طرح استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت بڑھانے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے رب العالمین کی طرف سے رب العالمین نے اس آیت میں یہ مینشن کیا، ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے واعظ و نصیحت آئی، اور تم ایمان نہ لانے والوں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں، اور آسمان اور زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں بے شک، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ نہایت جامع طریقے سے توحید پر مبنی پیغام کے ساتھ اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ ہود مکمل ہو چکی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم سورہ یوسف کا تعارف اور اس کے بعد سورہ یوسف کی تفصیل پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔